الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلسلہ کلام ہمارا شفاعت کے عنوان سے جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ باعث شفاعت کو بیان کر رہے ہیں، چند ایک مقدمات کا جاننا ضروری تھا۔ ان میں سے ابھی تک جو مطلب بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے انسان کو ایک لچکدار روح عطا کی ہے کہ جو روح کئی ایک شکلوں میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہی انسان کا صفحہ نفس ہے جس میں یہ نقاشی کرے گا، اپنی تصویر بنائے گا، اور اپنی تصویر بنانے کے بعد مقام انسانیت پہ پہنچ کے اپنے آپ کو مرحلہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ عرض ہوا تھا کہ صفحہ نفس پہ نقاشی کرنے کے لیے خداوند عالم نے دو قلم دیے ہیں، ایک بنام علم اور دوسرا بنام عمل۔ علم اور عمل سے انسان اپنی ذات کو مکمل کرے گا۔ اگر علم اور عمل کو آپس میں مقایسہ کیا جائے تو عقلی اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں کہ جتنا علم ہے اتنا ہی عمل ہو، علم اور عمل دونوں مساوی ہوں۔ یہ حالت مطلوب حالت ہے، بہترین حالت ہے۔ اگر علم ہوا عمل نہ ہوا یہ بھی ناقص صورت ہے۔ اگر عمل ہوا علم نہ ہوا تو بھی ناقص صورت ہے۔ اگر دونوں نہ ہوئے تو وہ پھر اسوأ حالن ہے، بدترین حالت ہے۔ فقط ایک حالت ہے بیچ میں کہ جہاں پہ علم اور عمل دونوں برابر ہوں، جتنا علم ہے اتنا عمل ہو۔ یہ خوبصورت تصویر ہے انسان کی۔ اس لیے علم اور عمل کی دنیا میں جب انسان اترتا ہے اور اپنی تصویر مکمل کرنے کے صدد میں ہوتا ہے تو جتنا ہم جانتے ہیں اتنی مقدار میں اس علم کے مطابق عمل کریں گے۔ جب علم اور عمل برابر ہوگا یہ خوبصورت تصویر ہوگی، اور اگر اس کا بیلنس خراب ہو گیا تو وہ انسانی شکل نہیں ہے، وہ کارٹون ہے۔ دیکھیں نا آپ نے کبھی اخباروں پہ کارٹون آتے ہیں، بعض لوگوں کے کارٹون بناتے ہیں، پیٹ بڑا کر دیتے ہیں، ناک لمبی کر دیتے ہیں، ٹانگیں پتلی کر دیتے ہیں، بھونڈا بن جاتا ہے، کیونکہ سارے اعضاء بیلنس نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ جب برابر نہیں ہوتے کارٹون بنتا ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں انسان بننے کے لیے، کارٹون بننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ کارٹون نہیں بننا ہے ہمیں۔ اور کارٹون کیسے بنتا ہے؟ کہ جب علم اور عمل دونوں آپس میں برابر نہ ہوں۔ آج یہی مشکل ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو علم کی دنیا میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، اور علم کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے یہ ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم انسانی تصویر نہیں بنا پاتے ہیں جس پہ خدا تصدیق کی مہر لگائے یا ائمہ اس کو قبول کریں۔ ائمہ فقط اس کو اپنا محب یا اپنا مطیع یا اپنا قریبی سمجھتے ہیں جو ائمہ کی سیرت پہ چلتا ہوا علم اور عمل کے درمیان بیلنس برقرار کر سکے۔ وہ ایک تصویر انسانی ہے، باقی سارے کارٹون ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ قیامت کے دن جب یہ انسان آئیں گے تو فقط چند ایک افراد ہوں گے جو انسانی شکل میں ہوں گے، باقی سب کارٹون ہوں گے۔ ہمیں کارٹون بن کے نہیں جانا ہے، انسان بن کر عالم محشر میں جانا ہے۔ یہ ایک بات علم و عمل کے حوالے سے۔ اور خدا کا لطف یہ ہے کہ خداوند عالم نے علم کو بھی کچھ معاون دیے، مددگار دیے، تاکہ ان معاونین کی روشنی میں علم سے استفادہ کر سکیں، اور بعض معاونین عمل کو دیے کہ عمل کو معاون دے کر ان کو آہستہ آہستہ انسانی شکل بنانے کی توفیق حاصل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ وہ مکمل انسان بن جائے۔ وہ معاونین جو علم کو دیے وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ مادی کائنات ہے۔ مادی کائنات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اور مادی کائنات کو معلوم بنانے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں کون سی ابزار اور کون سے وسائل دیے ہیں؟ پہلا وسیلہ دیا بنام حواس خمسہ۔ یہ حواس خمسہ جو ہوتے ہیں 5 حواس، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے اور سونگھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت،
جس سے چھوتے ہیں، مثلا نرمی اور سختی کو معلوم کرنا ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ چھو کر آدمی معلوم کرتا ہے کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، آواز اچھی ہے یا بری کان کے ذریعے پتہ چلتا ہے، منظر اچھا ہے یا برا آنکھ سے پتہ چلتا ہے، یہاں پہ یہ ذائقہ اچھا ہے یا برا وہ زبان سے پتہ چلتا ہے، کھانا لذیذ ہے یا نہیں، یا یہ خوشبو ہے یا بدبو یہ کس سے سمجھ میں آتی ہے؟ شامہ سے۔ یہ حواس خمسہ دیے ہیں کس لیے؟ کہ مادی کائنات 5 شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے، مادی کائنات کے ہی 5 شعبے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، بعض ایسی ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے، بعض ایسی ہیں جن کا تعلق سونگھنے سے ہے، یعنی پوری مادی کائنات 5 چیزوں میں منحصر ہے۔ تو جب مادی کائنات 5 حصوں میں منحصر ہے تو خداوند عالم نے اس مادی کائنات سے آگہی حاصل کرنے کے لیے ہماری ذات میں 5 حواس بھی رکھ دیے کہ ان 5 طاقتوں سے مادی کائنات سے آپ آشنا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو مرحوم مظفر نے منطق میں شروع میں یہ ذکر کیا تھا، من فقد حسا فقد علما، مثلا فرض کریں کہ جس علم کا تعلق دیکھنے سے ہے اور انسان کے پاس اس دیکھنے کا آلہ نہ ہو بنام آنکھ، تو وہ جو خوبصورت اور زیبا مناظر ہیں ان کو نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہیں جن کی قوت شامہ ختم ہو جاتی ہے تو اب ان کے لیے خوشبو بدبو کوئی فرق نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پس مادی کائنات چونکہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے اور جو حصہ اور جو طاقت خدا نے ہمیں دی ہے اس وسیلے کو استفادہ کرتے ہوئے ہم مادی کائنات سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ مادی کائنات سے آشنا ہونے کے لیے خداوند عالم نے حواس خمسہ دیے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ علم کا ذریعہ ہیں، یعنی علم کے معاون ہیں۔ آپ اگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلا ابتدائی قدم علم کا انسان کا کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ معاون علم بن جاتے ہیں، اور جس کے پاس جتنے حواس ہوتے ہیں اگر 5 کے 5 ہیں تو وہ بھرپور مادی کائنات سے استفادہ کر سکتا ہے، تو جس کے پاس یہ حواس کم ہوں گے وہ اتنا استفادہ نہیں کر پائے گا۔ چونکہ مادی کائنات کی خصوصیت ہے کہ وہ حواس خمسہ سے وجود میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی، اس لیے آپ جا کے دیکھیں مادی گراں ہیں بعض لوگ۔ مادی گراں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حواس خمسہ میں چیز نہیں آتی وہ موجود بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی کائنات نہیں ہے جس سے ہم آشنا ہو سکیں، لیکن خداوند عالم نے جو ہمارے اندر طاقتیں رکھی ہیں انہی طاقتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات فقط مادی نہیں ہے۔ خوب ہوتا کیا ہے؟ آپ حواس خمسہ کے ذریعے ان کو استعمال کرتے ہیں، یہ حس ایک تصویر بناتی ہے عالم مادہ کی، تصویر بنا کر پیچھے کسی جگہ منتقل کر دیتی ہے۔ مطلب یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں، آپ نے خوبصورت منظر دیکھا کس کے ذریعے؟ آنکھ کے ذریعے۔ جب آنکھ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایک تصویر بناتے ہیں، بالکل اسی موبائل اور کیمرے کی طرح، کیمرہ ایک تصویر بنا لیتا ہے نا، اب وہ منظر آگے سے ہٹا دیں تب بھی وہ تصویر کیمرے میں رہتی ہے۔ یہ خالق کائنات نے انسان کو کیمرہ بھی بنا کے بھیجا ہے، آنکھوں سے جو منظر دیکھتا ہے اس کی تصویر بناتا ہے، تصویر بنانے کے بعد پیچھے ایک جگہ میں پہنچا دیتا ہے، اس میں سٹور ہو جاتی ہے، اور آپ آنکھیں بند بھی کر دیں تب بھی آپ کے سامنے وہ منظر رہتا ہے۔ گھومتا یا نہیں گھومتا؟ جتنے مکانات یا جتنی جگہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں ابھی آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے صفحہ ذہن میں حاضر کرنا چاہیں تو حاضر ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں لذیذ کھانا کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی اسی کھانے کا تصور کرتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ذائقے کی تصویر پیچھے آپ کی ذات کے اندر کہیں پہ محفوظ ہو گئی ہے۔ وہ چیز جو ان تصویروں کا مرکز بنتی ہے، ہارڈ ڈسک بنتی ہے، سٹور بنتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خیال۔ خداوند عالم نے قوت خیال بھی ہمارے اندر رکھی ہے۔ قرآنی آیات ہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، خیال پرداز انسان خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ خیال طاقت کیوں دی ہے انسان کو؟ فقط ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے۔ لہٰذا آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس کی تصویر بنتی ہے، خیال میں جا کے ثبت ہو جاتی ہے، وہاں پہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو سنتے ہیں آواز اس کی ایک تصویر بنتی ہے، قوت خیال میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہے۔ جو ذائقہ چکھتے ہیں
وہ ذائقے کی تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کے اسی خیال کے اندر اسٹور ہو جاتی ہے۔ بس قوت خیال ایک ہارڈ ڈسک ہے انسان کی کہ جو حواس خمسہ سے ادراک کرتا ہے ان کی تصویر بنا کر اسی قوت خیال میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ پہلا معاون ہے علم کا۔ دوسرا معاون کیا ہے؟ بنا میں وہم، یہ معاون دیگر ہے علم کا۔ وہم کون سی طاقت ہے؟ وہم خداوند عالم نے انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے اور یہ علم کا معاون ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو علمی معلومات حاصل ہوں گی۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہم کا تعلق مادیات سے نہیں ہوتا، وہم ہمیشہ مجرد کائنات کی معلومات آپ کو فراہم کرتا ہے، اور جس کے اندر یہ وہم جیسی طاقت نہیں ہوتی وہ مجرد کائنات سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہم کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ طاقت انسان کے پاس بھی ہے، حیوانوں کے پاس بھی ہے۔ مثلا دیکھیں بعض حیوان ہیں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا نوازنا شروع کر دیں آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس محبت کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ نفرت کا بھی ادراک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہوتا ہے۔ یہ محبت اور نفرت کا جو ادراک ہوتا ہے وہ حواس خمسہ سے نہیں ہوتا، وہ قوت وہم سے ہوتا ہے۔ اور قوت وہم کا معنی ہی کیا ہے؟ مجرد کائنات سے آشنا ہونے کے لیے جس طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام قوت وہم ہے۔ توجہ میری طرف رہے، اب کوئی ہے تو بات جا کے ان کو سمجھا سکتا ہے کہ ان کو بند کر دیں۔ قوت وہم کیا کرتی ہے؟ مجرد کائنات سے ہمیں آشنا کرتی ہے۔ تو آپ سے سوال کیا جائے یہ محبت جو کسی سے کرتے ہیں آنکھ سے نظر آتی ہے، کان سے سنائی دیتی ہے، زبان پہ چکھنے سے پتہ چلتا ہے، یا چھونے سے پتہ چلتا ہے، یا سونگھنے سے پتہ چلتا ہے؟ ان پانچ حواس میں سے کسی کے ذریعے محبت ادراک نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ بالوجدان جانتے ہیں کہ محبت ہے ہمارے اندر بعض شخصیات کی نسبت، اور بعض شخصیات کی نسبت نفرت بھی ہے۔ یہ کس کے ذریعے درک ہوتی ہے؟ قوت وہم کے ذریعے۔ قوت وہم محبت اور نفرت کا ایک آئینہ بنتی ہے، پھر تصویریں بناتی ہے، تصویریں بنا کر پیچھے خیال کے اندر بھیج دیتی ہے۔ خیال محبت اور نفرت کی تصویروں کو اپنے اندر بند کر لیتی ہے۔ لہذا دیکھیں یہ تبلیغات اور یہ پراپوگنڈا کیا ہوتے ہیں بعض شخصیات کی نسبت؟ پراپوگنڈے کے نتیجے میں کسی شخص سے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یا پراپوگنڈے کے نتیجے کسی شخص سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تبلیغات ایسی ہوتی ہیں، تبلیغات کے نتیجے ایک شخصیت محبوب بن جاتی ہے، اور تبلیغات کے نتیجے میں ہی ایک شخص منفور ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اور نفرت تبلیغات کے ذریعے ہوتی ہیں، لیکن در کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ قوت وہم کے ذریعے۔ پس قوت وہم بھی تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کے کس کو دے دیتا ہے؟ پیچھے قوت خیال کو۔ اس ہارڈ ڈسک میں اس کی تصویریں بھی چلی جاتی ہیں۔ جب وہ آدمی سامنے آتا ہے ہم اظہار تنفر کرتے ہیں، اگر محبوب ہو تو اظہار محبت کرتے ہیں۔ پس دوسری طاقت جو خداوند عالم نے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو دی وہ قوت ہے بنام وہم، اور اس کا تعلق ہوتا ہے مجرد کائنات سے، مادیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی تصویریں بنا کے بھیجتی ہے پیچھے خیال کے اندر، اور خیال کے اندر اس کی تصویریں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر تیسری طاقت جو علم کا معاون خدا نے ہمیں دیا اور ہماری ذات میں موجود ہے وہ ہے قوت عقل۔ اور قوت عقل کیا کرتی ہے؟ قوت عقل بھی مجرد کائنات سے ہمیں متصل کرتی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ قوت وہم جزئی مسائل کو ہمارے لیے آشنا کرتی ہے، اور قوت عقل کلی مسائل کو ہمارے لیے ثابت کرتی ہے۔ جزئی اور کلی، اس کے اعتبار سے کلیات کو آپ ادراک کرتے ہیں وہم کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے 2 اور 2 مل کر کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ کس کے ذریعے آپ ادراک کرتے ہیں؟ عقل کے ذریعے، وہم کے ذریعے نہیں ہوتا۔ پس وہ جو کلی مسائل ہیں ان کو ادراک کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں قوت عقل دی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز بغیر علت کے وجود میں نہیں آئے گی، یہ قاعدہ کلی ہے۔ یہ کس سے ہم ادراک کرتے ہیں؟ عقل سے۔ جہاں علت ہوگی وہاں اس کا معلول بھی ہوگا۔ یہ کہاں کس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے؟ عقل کے ذریعے۔ پس خداوند عالم نے ہمیں
علم کی دنیا میں آشنا کرنے کے لیے مادی کائنات سے آشنا کرنے کے لیے حواس خمسہ دیے، جزئی مجرد کائنات سے آشنا ہونے کے لیے قوت وہم دی، اور کلی مجرد کائنات سے آشنا کرنے کے لیے قوت عقل دی۔ اور یہ تینوں کیا کرتے ہیں؟ حواس خمسہ ہوں، وہم ہوں، عقل ہوں، یہ اپنی معلومات کی تصویریں بنا کر پیچھے بھیجتے رہتے ہیں، کس کے؟ قوت خیال میں۔ قوت خیال میں اسٹور ہوتی رہتی ہیں، اور کسی زمانے میں بعد میں جب آپ اس کو حاضر کرنا چاہیں آپ کے صفحہ نفس میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک قاعدہ کلی آپ نے پڑھا تھا، وہ نحو کا ہو یا صرف کا ہو یا اصول کا ہو یا فلسفے کا یا منطق کلام کا، ایک فارمولہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایک زمانہ گزر جاتا ہے، قوت خیال کے اندر محفوظ ہوتا ہے، چونکہ یہ ہارڈ ڈسک ہے، اس نے محفوظ کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں جب کوئی سوال کرتا ہے فوراً تھوڑا سا سوچتے ہیں، قوت خیال وہی مطلب لا کر آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، آپ زبان کے ذریعے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ پس قوت خیال کیا ہے؟ انسان کا اسٹور ہے، جہاں پہ حواس خمسہ اپنی تصویریں بھیجتا ہے، وہم اپنی تصویریں بھیجتا ہے، عقل اپنی تصویریں بھیجتا ہے، اور یہ قوت خیال مجموعہ بن جاتا ہے ان تمام تر طاقتوں کی تصویروں کا ایک۔ اور دوسرا کام جو کرتا ہے قوت خیال وہ بڑا بھیانک ہے، اور وہ کام جب کرتا ہے تو ہم اسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو تصویریں قوت خیال کے اندر جمع ہوتی ہیں حواس خمسہ کے ذریعے یا وہم کے ذریعے یا عقل کے ذریعے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ان تصویروں کے اندر کانٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تصویر کو آدھی ادھر سے لیتا ہے، آدھی ادھر سے لیتا ہے، اس کو بنا کے ایک نئی شکل ایجاد کر لیتا ہے۔ ابھی مثال عرض کروں فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی براق، ایک تصویر تھی نا، سواری تھی پیغمبر اعظم کی معراج پہ جانے کے لیے، براق ایک سواری ہے۔ ہم نے تو وہ نہیں دیکھی ہے، ادراک بھی نہیں کیا ہے، اور عقلی ادراک میں آتی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ قوت خیال کیا کرتا ہے؟ جو اس کے پاس موجود میٹیریل ہوتا ہے اسی سے ایک نئی تصویر خلق کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس فرشتے کی تصویر کیسے بنتی ہے؟ ایک گھوڑا بناتے ہیں، ساتھ میں پر بنا دیتے ہیں، پر بنانے کے بعد ایک نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں۔ یہ نئی ایجاد کس کی ہے؟ یہ قوت خیال کی ہے۔ کرتا کیا ہے؟ جو اس کے پاس میٹیریل ہوتا ہے، کچھ اس سے لیا، کچھ اس سے لیا، ان سب کو آپس میں ملا کے ایک نئی صورت بنا دی۔ مثلا ابھی ایک اور نمونہ عرض کروں، مثلا آپ فرض کریں یہاں سے جاتے ہیں کسی ایسے شہر میں، آپ کو دعوت ہوتی جو شہر آپ نے نہیں دیکھا ہوتا، دعوت ملتی ہے، شہر دیکھا نہیں ہے، جانے سے پہلے آپ نے وہ شہر ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن قوت خیال نے اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ایجاد کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کر دیتا ہے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اس شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ تصویر وہ نہیں ہوتی جو آپ کے ذہن میں خیال نے ایجاد کی ہوتی ہے، بدل جاتی ہے نا۔ مثلا فرض کریں ابھی ایک ایسا منظر آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس جیسے مناظر آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ مناظر قوت خیال کے اندر موجود ہیں، اور انہی تصویروں سے کانٹ چھانٹ کے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک نئی صورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آپ اگر پوچھا بھی جائے تو وہ کیسا ہوگا، اب ذہن کے اندر وہ تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس حقیقت سے جا کے آشنا ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی تصویر کچھ تھی اور حقیقت کچھ اور تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خیال کی خصوصیت یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی تصویر واقع کے مطابق نہیں ہوگی، چونکہ واقعیت کو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ خوب یہ قوت خیال یہ کام، اور یہ عجیب ہے، یہ بھی خدا کا لطف ہے اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ اگر یہ قوت خیال نہ ہوتی تو آج کا انسان فضاؤں کے اوپر سفر نہ کر پاتا، چاند پہ نہ پہنچتا۔ اگر یہ قوت خیال نہ ہوتی تو ابھی تک وہ پہلے انسانوں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کرتا۔ آج جو اتنے بڑے بڑے محل بنا کے زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے وسائل کے اندر ترقی کر رہا ہے، یہ ترقی قوت خیال کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ دیکھیں ایک گاڑی ہوتی ہے نا، ایک گاڑی سے کسی نے نقل اتار کی کوئی چیز اور اس میں بڑھا کے اس کو نیا ماڈل بنا دیا۔ یہ نیا ماڈل کس سے بنتا ہے؟ یہ قوت خیال سے بنتا ہے۔ یہ عالم بشریت کے اندر جتنی ترقی ہوتی ہے یہ قوت خیال سے ہوتی ہے۔ اگر یہ قوت خیال نہ ہوتی کبھی نہیں ہوتا۔ مثلا آئے دن دیکھیں ایک نئی گاڑی آ جاتی ہے سامنے۔ نئی گاڑی کیا ہے؟ وہ پہلے کچھ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر کانٹ چھانٹ کے کوئی نیا سسٹم ڈال کے کوئی نئی چیز ڈال کے اس کا ماڈل بدل دیتے ہیں۔ یہ بدلتا ہے کس کی بنیاد پہ؟ قوت خیال کی وجہ سے۔ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ اگر یہ نہ ہوتی، بشریت کے اندر ترقی نہ ہوتی، یہ ترقی کا فلسفہ یہ قوت خیال ہے۔ لیکن ادھر سے کیا ہے؟ جب یہ بناتی ہے ذہن کے اندر تصویریں ایجاد کرتی ہے، ان تصویروں کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پھر کیا کریں؟ دیکھیں آپ نے مثال کو چینج کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔
علم کی دنیا میں قوت خیال آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ قوت خیال آپ کی جو بھی تصویریں آپ نے لی ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ جب آپ آرام کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر آپ کا دیا ہوا سرمایہ آپ کو پیش کرتی ہے. مثلا سارا دن ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں. وہ مصروف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے ہم مسلسل تصویریں بنا کے قوت خیال کو بھیج رہے ہوتے ہیں. بھیجنے کے بعد جب ہم رات کو آرام کرتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ تو آرام کر رہے ہوتے ہیں نا. جب حواس خمسہ آرام کرتے ہیں قوت خیال فعال ہو جاتی ہے، سرگرم ہو جاتی ہے. پھر یہ کیا کرتی ہے؟ جو کچھ آپ نے آرڈر دیا ہوتا ہے، وہ تصویریں بنائی ہوتی ہیں، وہ تصویریں جسمانی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، جس کو آپ خواب کہتے ہیں. یہ خواب کیا ہے؟ یہ دن بھر کا آپ کا دیا ہوا آرڈر ہے جو رات آرام کرنے کے بعد قوت خیال جسم کی صورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. وہ آپ یہیں سے دیکھیں، سوال کرتے ہیں جی مولانا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ یہیں سے دیکھ لیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے. دیکھیں قوت خیال ایک عکاس ہے، فوٹوگرافر ہے. آپ فوٹوگرافر کو جو میٹیریل دیں گے وہ وہی تصویر بنائے گا، جو آپ آرڈر دیں گے وہ وہی تصویر بنائے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں جن میں عقل نے خیال کو اپنے آرڈر پہ چنا ہوا ہوتا ہے. عقلی معلومات کی تصویر جب عقل کو ملتی ہے اور ان کو تجسم کی حالت میں ہماری نیند میں ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے، وہ خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں. وَإِلَّا جو حواس خمسہ سے تصویریں بنتی ہیں وہ خواب قابل تعبیر نہیں ہوتے. یا جو وہمیات کا آرڈر ہوتا ہے اور قوت خیال اس کو جسمانی شکل دیتی ہے وہ قابل تعبیر نہیں ہوتے. مثلا آپ دیکھیں، آپ نے خوابوں کو دیکھیں. کبھی ہوتا ہے نا آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ کھا لیتا ہے، نمک سے زیادہ پیاس لگتی ہے. وہ آدمی مچھلی کھاتا ہے نمک کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ساری رات پانی ہی پیتا رہتا ہے. یہ جو پانی پی رہا ہے، سب کچھ دکھا رہا ہے قوت خیال، یہ کیا دکھا رہی ہے؟ چونکہ ہماری حصے ذائقہ نے جو تصویر بنائی تھی وہ اس کو دی اور اسی نے اسی کی تصویر بنا کے ہمیں پیش کر دی. اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے جن میں قوت خیال عقل کے تابع ہو. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہ قوت خیال سب پہ حاوی آ جاتی، عقل پہ بھی حاوی آ جاتی. اگر قوت خیال عقل پہ حاوی آ جائے یہ انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کم من عقل اسیر تحت ہون امیر. کتنی ایسی عقول ہیں جو خیال کے سائے میں اسیر ہو چکی ہیں، یعنی ان کا امام خیال بنا ہوا ہے. عقل اپنی آواز بلند کرتا ہے، خیال اس کی آواز کو دبا دیتا ہے. نمونہ عرض کروں؟ دیکھیں ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہاں پہ فرض کریں رات کی تاریکی ہو اور ہم میں جو ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے مر جائے، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بعد اس سے کہا جائے کہ یہ لاش ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ مر گیا ہے، آج رات اندھیری تاریکی میں اس کے ساتھ آپ کو رات گزارنی، گزار لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ قوت خیال نے ہماری زندگی پہ احاطہ کیا ہوا ہے. قوت خیال کہہ رہی خطرناک ہے یہ چیز، اس کے پاس رہو گے تو مر جاؤ گے. یہی ہوتا ہے نا. جبکہ عقل سے پوچھو، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے اس وقت نقصان دے سکتا تھا جب یہ چل پھر رہا تھا، اب تو یہ لاش بن گیا، ڈھیر ہے. لاش ڈھیر تو آپ کا نقصان نہیں کر سکتی ہے. لیکن ہم کس کی سنتے ہیں؟ خیال کی یا عقل کی؟ خیال پرداز ہیں ہم. اس کا مطلب ہے ہماری زندگی عقل کے سائے میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کی زندگی ہمیشہ عقل کے تابع تھی، خیال عقل کے تابع تھا، اس لیے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی تھی اور خواب میں وہی دیکھتے تھے جو عقل نے بیان کیا ہوتا تھا. اور عقل ہمیشہ حقائق سے متصل کرتا ہے. اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، خواب میں کہتے ہیں حضرت اسماعیل سے کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. پلٹ کر جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ انجام دیں. چونکہ زندگی عقل کی بنیاد پہ ہے اور عقل کا کام ہے حقائق سے متصل کرنا. عقل سے جب متصل ہوں گے تو آپ حقیقت سے متصل ہوں گے، خیال سے باہر آ جائیں گے. عرض کیا ہے کہ خیال کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا. یہ کیوں دیے؟ آپ کو بتانے کے لیے جب آپ اپنی تصویر بناؤ تو خیالات کے بل بوتے پہ تصویر نہیں بنانی، حواس کے بل بوتے پہ تصویر
نہیں بنانی، وہم کے سائے میں تصویر نہیں بنانی۔ کس کے سائے میں تصویر بنانی ہے؟ عقل کے سائے میں۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے تعقل کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں تفکر نہیں کرتے؟ کیوں تعقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں، تعقل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بات آئے سب سے پہلے عقلی بنیادوں پہ ان کو پرکھنے کی کوشش کرو۔ جب عقلی بنیادوں پہ آدمی پرکھتا ہے وہاں سے انسانی شکل وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا آپ علمی میدان میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نقل کرتا ہے، نقل کرنے کے بعد آپ فوراً کہتے ہیں بھائی یہ بات تو آپ نے کر دی لیکن عقل کے معیار کے مطابق نہیں اتر رہی ہے۔ وہ جو عقل کے معیار پہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حقیقت سے اپنے آپ کو متصل نہیں کرو۔ بس ہمیں جو قوت علم دی ہے، علم کا جو قلم دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس علم سے آپ کی ذات کا ایک حصہ مکمل ہوگا جس علم کا معاون عقل ہوگا، نہ وہم، نہ خیال، نہ حواس خمسہ۔ پس شفاعت کی بات میں ہمیں جو علم کے سائے میں تصویر بنانی ہے وہ کون سا علم ہو؟ جو عقل کے سائے میں ہو۔ عقل کے سائے میں ہوتے ہوئے ایسا ایسا ان عقلی معلومات کے سائے میں تصویر کا ایک حصہ ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اگر ہماری ساری زندگیوں میں خیال حاکم بن کر رہا اور ہم نے دین خیالی بنا لیا، علم خیالی بنا لیا، ساری واقعات خیال کے حوالے کر دی، تو اس سے انسانی تصویر نہیں بنے گی۔ کیا بنے گا؟ کارٹون بنے گا۔ عزاداری میں خیالات نہیں چلتے ہیں، عزاداری میں عقل حکم فرما ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا مصائب پڑھتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ مصائب ہوا ہوگا۔ جب دین خیالی بنتا ہے، عزاداری خیالی بنتی ہے، اس سے انسانی تصویر وجود میں نہیں آتی۔ اس سے کون سی؟ وہ کارٹون بنتا ہے، انسانی شکل نہیں بنتی ہے۔ پس علم سے جب اپنی تصویر کو نقاشی کر رہے ہیں، یاد رہے کہ یہ علم عقل کے سائے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس عقل کے سائے سے جو علم حاصل کریں گے، اس سے جو آپ کی تصویر بنے گی وہ تصویر انسانی تصویر ہوگی۔ خوب، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ خدا نے ہمیں عمل بھی دوسرا قلم دیا ہے۔ اس عمل کے کون سے معاون ہیں؟ میدان عمل میں جس قوت عمل کو خداوند عالم نے معاون دیے وہ کون سے ہیں؟ وہ بھی تین ہیں۔ ایک قوت شہویہ، دو قوت غضبیہ، اور تیسرا پھر عقل۔ اسی لیے عقل کی تقسیم کر دیں دو میں، عقل نظری اور عقل عملی۔ عقل نظری کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقط سوچنا علم کی دنیا میں، اور عقل عملی کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کو میدان عمل میں اتار دینا۔ بعض ہیں علم کی دنیا میں خوب سمجھتے ہیں لیکن میدان عمل میں اترتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیچھے عقل عملی کام نہیں کر رہی ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، نماز کی افادیت کا پتہ ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقل عملی ہماری ضعیف ہے، جو ہمیں مصلی عبادت پہ لے کے آئے وہ نہیں آتی ہے۔ لہٰذا عمل کی دنیا میں خدا نے تین معاون دیے ہمیں۔ سب سے پہلے قوت شہویہ، معنی کر دوں، قوت شہویہ کیا ہوتی ہے؟ میدان عمل میں جذب کرنے کی طاقت کو قوت شہویہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا۔ وہ کھانا لذیذ ہو تو کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ یہ جو لذیذ کھانا کھا رہے ہیں اپنے گلے سے نیچے اتار رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ قوت شہویہ کی بنیاد پہ۔ شہویہ، شہوت، اشتہا، اس کا معنی ہوتا ہے جذب کرنا، اتارنا۔ بھوک لگتی ہے، یہ قوت شہویہ کی وجہ سے ہے، اشتہا کی وجہ سے ہے، جاذبے کی وجہ سے۔ جب بھوک لگتی ہے پھر آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کا جسم پھیلنا اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بچے کبھی کبھی ان کی بھوک مر جاتی ہے، بھوک مرتی ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتے ہیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ گھروں میں دیکھا ہے نا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے، وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھوک انسان کی بڑھ جاتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، پھر بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قوت شہویہ انسانی تصویر بنانے کے لیے خدا نے ہمارے وجود میں رکھی ہے۔ یعنی جذب کرو کس کو؟ علوم کو، معارف کو، کمالات کو، حقائق کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قوت شہویہ کا استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، ٹیسٹی کھانا کھا لیا، بہترین مشروب پی لیا،
اور حقائق کے لیے ہماری قوت شاویہ کام نہیں کرتی۔ یہ قوت شاویہ اس لیے ہے کہ آپ میدان عمل میں ان چیزوں کو اپنے وجود میں اتارو جن سے آپ کی تصویر مکمل ہو، انسانی تصویر۔ مثلا یہ کتاب پڑھنی ہے، اس کتاب پڑھنے سے میری تصویر کیسے بنے گی، وہ پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت علمی میں اپنی اپناؤں اپنے اندر تاکہ اس سے میری انسانی شکل بنے۔ یہ قوت شاویہ، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کمالات کو جذب کرنا، وہ چیزیں جو مفید ہوتی ہیں ان کو اپنے وجود کا حصہ بنانا میدان عمل میں تاکہ ہماری انسانی شکل مکمل ہو۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ آپ کرتے ہیں یہ، اتفاق سے حیوانوں کے اندر بھی یہ طاقتیں موجود ہیں۔ مثلا دیکھیں، بعض جو مفید انسان ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، جانور ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ قوت شاویہ کی بنیاد پہ۔ لیکن ہر حیوان کو دیکھیں اپنے دشمن سے بھاگ جاتا ہے، بھاگتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں ہرن ہوتا ہے، شیر جب سامنے آتا ہے بیچارہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ قوت غضبیہ کی بنا پہ۔ قوت غضبیہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے لیے جو دشمن ہے اس دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ جب دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کرو گے خود محفوظ ہو جاؤ گے، مکمل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کیا ہے روایات کے اندر؟ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ یہ جہالت جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسانی تصویر نہیں بنتی۔ انسانی تصویر بنانے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پس قوت شاویہ کمالات کو جذب کرنا، قوت غضبیہ نقصان دہ چیزوں کو اپنے جسم اور اپنی حقیقت اور اپنی روح سے دور کرنا۔ ہر محفل میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، کیوں؟ خوب کیسے ہم ان سے اعراض کریں؟ کا قوت غضبیہ کے سائے میں۔ البتہ ہر ایک کی حالتیں مختلف ہیں، اگر اس میں جائیں گے تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ قوت شاویہ اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، قوت غضبیہ کی بھی 3 حالتیں ہیں، اور قوت عقل عملی کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ ایک افراطی، ایک تفریطی، ایک معتدل حالت۔ جو معتدل حالت ہے اسی سے انسان بنے گا۔ افراطی شکل ہوگی تو انسان نہیں بنے گا، تفریطی ہوگی تو بھی انسان نہیں بنے گا، معتدل ہوئی تو انسان بنے گا۔ البتہ وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر فرصت ہوئی اس میں تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن ایک نام ذکر کر دوں کہ قوت شاویہ ایک اس کی افراطی حالت ہے، ایک تفریطی حالت اور ایک معتدل حالت ہے۔ قوت شاویہ کی معتدل حالت کو عفیف کہا جاتا ہے۔ اگر قوت شاویہ کو اعتدال میں استعمال کریں، یعنی جن چیزوں کو جذب کرنا ہے جذب کریں، اور جن سے آپ کو نقصان ہوتا ہے ان سے دوری اختیار کریں۔ اگر ان چیزوں کو جذب کریں جو واقعاً آپ کے لیے مفید ہیں وہی جذب کریں گے تو آپ عفیف بن جائیں گے، معتدل انسان۔ عفیف نام سنا ہے نا اخلاقیات میں؟ عفیف کون ہوتا ہے؟ معتدل حالت قوت شاویہ کی۔ کیا مطلب؟ یعنی آتا ہے، بھوک لگتی ہے، سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب حلال اور حرام کی تشخیص دے کر حلال کو گلے سے اتارتا ہے یہ عفیف کہلاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ افراطی حالت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو بٹورتے ہیں، ہر چیز کو اپنے جسم میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال آئے وہ بھی ڈال لیتے ہیں، حرام آئے وہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ افراطی حالت۔ جب قوت شاویہ کی افراطی حالت بنتی ہے اس کو عفیف نہیں کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حریص ہیں۔ بہت سے لوگ حریص ہیں۔ حریص کیا ہوتا ہے؟ لالچی انسان، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر سب کچھ بٹورنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جب بٹورنا شروع کر دیتا ہے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، یہ انسان نہیں ہے، یہ کارٹون ہے، یہ جانور ہے۔ قوت شاویہ کی افراطی حالت نہیں اپنانی۔ اور بعض ہیں تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو مثبت چیزیں تھیں وہ بھی نہیں لیتے ہیں۔ یعنی یہ حلال کا کھانا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں کھانا، یہ مریض انسان ہے۔ حلال کا کھانا کھانا ہے۔ خوب جب حلال کا کھانا نہیں کھاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف سے حریص، اگر حلال سے بھی اجتناب کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اصلا اپنے وجود میں کچھ بھی نہیں اتارتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بخیل۔ ہمیں نہ بخیل بننا ہے نہ حریص بننا ہے، بلکہ عفیف بننا ہے۔
عفیف قوت شاویہ کی اعتدالی حالت ہے. جب اعتدالی حالت ہم اپنائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری شکل انسانی شکل ہوگی. لہٰذا آپ پورا دین پڑھ کر دیکھیں، ائمہ طاہرین نے دین کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا؟ کہا ان چیزوں سے اعراض کرو، ان کو اپنی ذات میں نہیں آنے دو، اور ان چیزوں کو اپنے وجود میں اتارو. مثلا نماز کا وجود میں اتارو، ہم نہیں اتارتے ہیں. ادھر سے کہا حرام مال سے بچو، ہم نہیں بچتے ہیں. وہ حرام مال کی نسبت حریص ہیں، نماز کی نسبت بخیل ہیں. کمالات کی نسبت بخیل بن جاتے ہیں اور حرام کے لیے حریص بن جاتے ہیں، عفیف بنتے نہیں ہیں. جب عفیف نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان نہیں ہوگا. یہ کیا بنے گا؟ جانور. قوت غضبیہ بھی اسی طرح ہے. قوت غضبیہ کا ایک یہ جو غصہ آتا ہے نا انسان کو، ہوتا ہے نا فوراً بعض لوگ غصے میں، یہ کیسے آتا ہے غصہ؟ یہ قوت غضبیہ سے وجود میں آتا ہے. جس کی قوت غضبیہ افراط میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ وہ جذباتی ہو کے کود جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نا فلاں شخص وہ بہت جذباتی ہیں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوت غضبیہ افراط کی حالت میں پہنچی ہوئی ہے. اور قوت غضبیہ اگر افراط کی حالت کو پہنچ جائے اسے تہور کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کیا؟ بے باک. اردو میں کہتے ہیں بے باک، یعنی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا ہے، جو منہ میں آئے آؤل فاؤل بکنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک جگہ اس کی کیا ہے؟ تفریط، بجھ جاتی ہے. بجھنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں بھی نہیں بولتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو غصہ نہیں آتا ہے. وہ کہیں پہ غصہ آنا چاہیے اور کہیں پہ نہیں آنا چاہیے. اگر افراط کا شکار ہو جائے ہر جگہ غصہ کرتا ہے، تفریط کا شکار ہو جائے جہاں پہ آنا چاہیے وہاں پہ بھی نہیں آتا. اس لیے ائمہ نے معیار کیا ذکر کیا ہے؟ کہا کہ جب ذاتیات کی بات آئے حلیم بنو، بردبار بنو، تحمل کرو، صبر کرو. جب دین کی بات آئے آگ بگولا ہو جاؤ. دین کے لیے تحمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل ہم ائمہ کی تعلیمات کے اپوزٹ چلتے ہیں. ذاتیات آئے ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. دین پامال ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کیا کہتے ہیں نا. جب کسی سے کہیں بھائی فلاں جگہ پہ دین پامال، ہم سے کیا، باقی بھی تو پڑھے ہیں نا، کر لیں گے. خوب جب یہ افراط کا شکار ہوتی انسان متحور ہو جاتا ہے. تفریط کا شکار ہو جبن آ جاتا ہے، بزدلی آ جاتی ہے، اور ایسا بزدل ہوتا ہے دین کی بات ہی نہیں کرتا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ حالت اعتدالی اپنانی ہے. حالت اعتدالی کیا ہے؟ اس حالت اعتدالی کا نام ہے شجاعت. ہمیں شجاع بننا ہے. شجاع کیا ہے؟ یعنی جہاں پہ کنٹرول کرنا ہے کنٹرول کریں، اور جہاں پہ اس غصے کا اظہار کرنا ہے اظہار کریں. خوب اگر ہم دیکھیں قوت شاویہ یا قوت غضبیہ میں انسانی شکل کون سی ہے؟ شاویہ میں عفیف بنے، غضبیہ میں شجاع بنے. اور قوت عقل عملی میں کیا ہے؟ اس میں بھی افراط ہوتا ہے، کبھی تفریط ہوتی ہے. افراط و تفریط جب بنتا ہے تو پھر انسان انسانی شکل سے گر جاتا ہے. مثلا عقل کا کام ہوتا ہے سمجھنا. بس اوقات دیکھیں یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. یہ قوت عقل عملی جب افراط کا شکار ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سمجھنے لگتی ہے. زیادہ سمجھنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسی چیز ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جو متکلم بیچارہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا زندگیوں میں. مثلا بیچارہ کوئی بات نہیں ہمیں سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے قوت عقل عملی افراط کا شکار ہوگی. یعنی وہ بھی اسی چیز سمجھ رہے ہیں اصل جس کا بیچارے متکلم نے ارادہ ہی نہیں کیا، اور پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ناراضگیاں کا باعث کیا ہوتا ہے؟ یہی افراط در فہم. افراط در فہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں اپنے خیال کے ذریعے جو بیچارے کا مقصود نہیں ہوتا ہے، اور آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور قطع تعلق کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے قوت عقل عملی افراط کا شکار ہو گئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں علم کی دنیا میں؟ شیطنت. بعض شیطان ہوتے ہیں، اور شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں القاء کرتا ہے جو اصل کسی نے بیان ہی نہیں کی ہوتی ہیں. اور یہ روزمرہ آپ زندگیوں میں جا کر دیکھ لیں، ہوتا یہی ہے کہ انسان بس اوقات شیطنت کا جب شکار ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل عالم میں بشریت کے اندر فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. خوب اگر قوت عقل عملی میں افراط کا شکار ہوں شیطان بن جاتا ہے، اور مجسم شیطان جب بنتے ہیں معاشرہ انسانی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اتنا ہی سمجھو جتنا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. اور بس اوقات یہ تفریط کا شکار ہو جاتی ہے. تفریط میں کیا ہوتا ہے؟ جو بیچارہ سمجھانا چاہتا ہے وہ بھی پلے نہیں پڑتی. جب وہ پلے نہیں پڑتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ ڈل انسان ہے، خمود، بجھا ہوا. ڈل ڈل کون ہوتا ہے؟ جو بالکل بجھ جاتا ہے، یعنی جو سمجھانا چاہتا ہے وہ بھی پلے نہیں پڑتی ہے. وہ پھر اس کو اعتدال میں لے کے آئیں. وہ کیا ہے کہ جتنا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہی سمجھو، اور جو نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھو. اور آپ تھے ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. مثلا کوئی جاتا ہے امام کے بارگاہ میں سوال کرتا ہے مولا یہ میری مشکل ہے، امام پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو.
تو یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ مثلا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص جاتا ہے کہ مولا مجھے یہ مشکل ہے، کیا کروں؟ امام نے کہا یہ دعا پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس طرح سے پڑھو۔ اب وہ پڑھتا رہا تو اثر نہیں ہوا، آیا امام کے پاس تو کہتا ہے کہ میں نے پڑھا لیکن اثر نہیں ہوا۔ تو امام نے کہا کیا پڑھا؟ کہ میں پڑھتا ہوں یا مقلب القلوب والابصار فلاں فلاں فلاں۔ امام نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، یہ باقی کیا اضافہ کر لیا ہے؟ یہ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب زیادہ سمجھتا ہے پھر یہی ہوتا ہے، یہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ، جتنا ائمہ نے سمجھایا ہے وہ سمجھیں، اور جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جائیں۔ پس قوت شہویہ یہ معاون ہے عمل کا، قوت غضبیہ معاون ہے عمل کا، قوت عقل عملی معاون ہے عمل کا، لیکن ان کی اعتدالی حالت معاون ہے۔ افراطی اور تفریطی حالت سے انسان اپنے مقام انسانیت سے گر جائے گا۔ اب دیکھیں، شفاعت سے پہلے ہم علم اور عمل کے قلم سے اپنی تصویر بنائیں گے۔ علم کا معاون اگر عقل ہوا انسانی شکل بنے گی، قوت شعبیہ غضبیہ اور قوت عقل عملی کی اگر اعتدالی حالت ہوئی اس سے ہماری انسانی شکل وجود میں آئے گی۔ اگر یہ بیلنس خراب ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا، تو پھر انسان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ کارٹون ہے یا حیوان ہے۔ شفاعت سے پہلے یہ تصورات ضروری ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو شفاعت کیا کرے گی؟ شفاعت ہمیں افراط اور تفریط سے نکال کر حالت اعتدال میں لائے گی، یعنی شفاعت کے سائے میں ہم انسان بنیں گے، بھلا ہم اپنے اعمال اور علوم کے سائے میں انسان بننے کے قابل نہیں تھے، اس لیے ہمیں شفیع کی ضرورت پڑتی ہے کہ شفیع ہمیں افراط اور تفریط سے نکال کر حالت اعتدال پر گامزن کرے تاکہ ہماری انسانی شکل وجود میں آئے۔ یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اور آخری مقدمہ باعث شفاعت کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ معنی شفاعت اور حقیقت شفاعت کو بیان کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ علم کے ذریعے ہم نے کچھ جانا، عمل کے ذریعے ہم نے کچھ کیا، علم اور عمل سے ہماری ذات بننا شروع ہو گئی۔ اعمال کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ یا حج کر، یہ جتنے بھی دینی احکام ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان اعمال میں جو حقیقت حال ہے وہ کیا ہے؟ مثلا فرض کریں، یہی ہمیں عامیانہ ایک تصور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھو گے قیامت کے دن خدا بہشت دے دے گا، یہی ہوتا ہے نا، یہاں نماز وہاں پہ بہشت۔ عمل اور جزا کا آپس میں رابطہ کیسا ہے؟ یوں ہے کہ یہاں پہ عمل کریں گے، وہاں پہ کوئی اور چیز اٹھا کر ہمیں دے دی، جس طرح دنیا کا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے، اچھی کارکردگی ظاہر کرتا ہے، اچھی کارکردگی ظاہر کرنے سے آپ اس کو جزا اور صلہ اور انعام کیا دیتے ہیں؟ کوئی گفٹ اٹھا کر دے دیا۔ یہ جو گفٹ اٹھا کے دیا ہے یہ کیا ہے؟ اس عمل کی آپ نے جزا دی ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آیا عمل اور جزا کا آپس میں رابطہ اعتباری ہے یا حقیقی ہے؟ ہم نے جو سمجھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ عمل اور جزا کا رابطہ اعتباری ہے۔ مثلا فرض کریں ایک انسان ہے، چوری کرتا ہے، چوری کرنا کیا ہے؟ عمل۔ اس کی سزا کیا دیتے ہیں؟ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ ہاتھ بھی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا بھی عمل ہے، سزا نہیں ہے۔ اس نے چوری کی، چوری ایک عمل ہے، ہم نے ہاتھ کاٹے، ہاتھ کاٹنا بھی عمل ہے۔ وہ ہم نے اس ایک عمل کو دوسرے عمل کے لیے ہم نے سزا بنا دیا۔ یہ اعتباری رابطے ہیں۔ مثلا اس نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈالنا بھی عمل ہے اور اس کا غلط کام کرنا بھی عمل ہے۔ جہاں عمل کے مقابلے میں آ جائے اور ایک عمل کو دوسرے عمل کی سزا بنا دیا جائے یا جزا بنا دیا جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل اور جزا میں رابطہ اعتباری ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ آپ کچھ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ آیا دین کے دائرے میں اعمال کی دنیا یوں ہے کہ آپ یہاں پہ عمل کرو گے، خدا قیامت میں عمل کرے گا اور اس عمل کو اس عمل کا بدلہ بنا دے گا؟ یوں ہے ایک رابطہ اور ایک تصور ہمارا دین کے بارے میں یہ ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دین کے دائرے میں عمل اور جزا کا رابطہ یہ نہیں ہے، بلکہ عمل اور جزا کا رابطہ کیا ہے؟ عینیت، واقعیت، حقیقت کا رابطہ ہے۔ یعنی یہی جو ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ عمل نظر آتا ہے اور یہی عمل ہی ہماری جزا ہے باطن میں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ پس یوں نہیں ہے کہ ایک عمل ہم کریں گے، ایک عمل خدا کرے گا، نہ، عمل ہمیں کرنا ہے اور وہی عمل ہے اور وہی عمل
جزا ہے اور سزا ہے۔ مثال عرض کروں، فرض کریں کہ ایک انسان ہے، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے، یہ کیا ہے؟ عمل۔ سزا کیا دیں؟ کوڑے ماریں اس کو؟ سزا کیا ہے؟ چھوڑ دیں۔ یہی اس کا عمل، جو ہاتھ آگ میں ڈال رہا ہے یہ عمل ہے۔ سزا کیا ہے؟ کہ یہی سزا بھی ہے، خود ڈالا ہے تو کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ جلے گا۔ بس ہاتھ ڈالنا عمل ہے، جلنا اس کی سزا ہے، اور یہ جلنا اسی عمل کا نتیجہ ہے جو اس کو یہاں دنیا میں ان خاص مثالوں میں نظر آتا ہے۔ دین یوں ہے عزیزان کہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہی عمل ہمارا جزا اور سزا بن رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ انما تجزون، حسر کے ساتھ، تمہیں جزا دی جائے گی، کیا؟ ما کنتم تعملون، تمہاری جزا کیا ہے؟ کہا جو تمہارا عمل تھا، تمہارا عمل تھا جو آج جزا بن کر تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا میں عمل تھا، آخرت میں وہ جزا بن گیا ہے۔ بس عمل ہی ہے جو جزا بن رہا ہے، اور چونکہ یہ حجاب مادی ہے اس کی وجہ سے وہ جزا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وإلا ہمارے ساتھ ہے ابھی۔ بس اس تصور کے ساتھ کہ ہم جو کچھ عمل کے قلم سے اپنی تصویر بناتے ہیں وہ جو تصویر بن رہی وہ ابھی موجود ہے، فقط مادی لباس کے اندر پنہا ہے۔ خدا کیا کرے گا؟ اس پردے کو ہٹا دے گا، نیچے سے کیا نکلیں گے؟ ہم خود نکلیں گے جو ہم نے اپنی تصویر بنائی ہے۔ خوب، یہ مقدمہ ختم ہوا۔ اب سوال یہ ہے، اساسی اور بنیادی سوال، کہ جب میں عمل کر رہا ہوں، عمل میری سزا ہی بن رہا ہے، عمل میری جزا ہی بن رہا ہے، تو پھر شفاعت اور شفیع کا بیچ میں رول کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ میں اپنے اعمال انجام دیتا ہوں، میرے عمل کے سائے میں میری تصویر بن جاتی ہے، تو پھر شفیع کیا کرتا ہے؟ جب عمل میری جزا بن رہا ہے، عمل میں کر رہا ہوں، میرے عمل کرنے سے یہ سارا سلسلہ وجود میں آ رہا ہے، تو پھر شفیع میں، اور شفیع کیا کرے گا؟ آ کر کون سی تبدیلی میرے اندر ایجاد کرے گا؟ یعنی آیا وہی عامیانہ تصور کہ ہم اپنی بھونڈی تصویر کارٹون بنا کے عالم معاشر میں پہنچ جائیں اور پھر وہاں پہ وہ کاٹ پیٹ کے کاٹ چھانٹ کے وہ ٹھیک کر دیں گے؟ وہ قیامت تو دار عمل نہیں ہے، قیامت کیا ہے؟ دار جزا ہے، وہاں پہ مقام عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہاں پہ عمل کیا ہوگا، کہ ہاں جی اگر یہ ٹیڑھی ہوگی تو وہاں پہ کوئی آری رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھا ہوا ہے، کاٹ پیٹ کے صحیح کرنا شروع کر دیں۔ نا، عمل کی دنیا یہاں ہے، وہاں اسی لیے کہا جاتا ہے الیوم عمل بلا حساب، اور کل کے کیا ہوگا؟ حساب بلا عمل۔ آج عمل ہے، کل کیا ہوگا؟ جو کاشت کیا ہے اسی کو، جو بویا ہے اسی کو اٹھا لیں گے، وہ ثمرہ ہے، وہ نتیجہ ہے۔ او عزیز، اگر یہ مسئلہ ہے کہ شفاعت کو بیان کرنے کے لیے حقیقت انسانی یہ ہے کہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں اسی عمل کے سائے میں ہماری جزا بھی بن رہی ہے، سزا بھی بن رہی ہے، ہماری تصویر بھی بن رہی ہے، تو پھر شفیع کیا کرے گا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اب وہ دوسرا نقطہ، سب سے پہلے آتے ہیں لغوی معنی کر دوں اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد شف سے شفاعت نکلا ہے، شف ہے والفجر ولیال عشر والشفع وتر بھی ہے، وتر بھی ہے، دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں۔ شف وتر کے مقابلے میں، وتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنہا، اکیلا، اس لیے کیا کہتے ہیں امام کو کربلا میں؟ السلام علیک یا وتر الموتور، تنہا، اکیلا ہے، اکیلا۔ اس کے مقابلے میں کلمہ کیا ہے؟ شف۔ شف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جفت، زوج، دو چیزیں مل کر جب ایک بنتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شافع۔ اسی سے کلمہ نکلا ہے کیا ہے؟ شفاعت۔ پس شفاعت کا معنی کیا ہے؟ دو ہستیوں کا، دو چیزوں کا یا دو حقائق کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا۔ پس شفاعت جفت، زوج، دو حقیقتوں کو ایک کر دینا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کریں؟ ہم آئے تھے دنیا میں اپنی تصویر بنانے کے لیے، اور یہ تصویر میں کبھی اکیلا بنا سکتا ہوں اور کبھی اکیلا نہیں بنا سکتا۔ تو جو لوگ تنہا وتر موتور ہو کر علم اور عمل کے قلم سے اپنی خوبصورت انسانی تصویر بنا سکتے ہیں، ان کو انسانوں کے اندر شفیع کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ
بہت کم افراد ہیں، اور وہ فقط معصومین کی ذات ہیں۔ معصومین کی وہ ذوات ہیں جو اپنی مکمل تصویر بناتے ہیں اور ان کو بشریت کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو شفیع کی ضرورت بھی نہیں۔ ان کا شفیع کون ہوتا ہے؟ خدا۔ خدا کے بل بوتے پہ، خدا کے سہارے پہ وہ اپنی تصویر بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ نہ تعلیمات لے سکتے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ نہ دین لے سکتے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ نہ کوئی اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی تصویر بنانے میں محتاج ہیں دوسروں کے۔ اور جب محتاج ہیں تو جس کا سہارا لے کر آپ اپنی تصویر مکمل کریں گے وہی آپ کا شفیع بن جائے گا۔ اب شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کی دوسری اصطلاحی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو شفیع بناتے ہیں، شفیع اور مشفوع لہ دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ اوصاف میں، کمالات میں اشتراک ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ آ کر دیکھیں کہ یہ کسی وادی کا ہے اور میں کسی اور وادی کا ہوں، سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی یہ دو شخص کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کی الگ وادی ہے، اس کی الگ وادی ہے، اس کا مطلب کوئی نقطہ اشتراک ہے جس کی وجہ سے یہ مل بیٹھے ہیں۔ مثلا وہی معروف جملہ، تاریخی مثال عرض کریں، مثلا امام حسین علیہ السلام جب گئے دربار میں، ولید نے جب بلایا مدینے میں، دیکھا کہ ولید بھی بیٹھا ہے، مروان بھی بیٹھا ہے، ایک دم دیکھتے امام نے کہا عجب، یہ دو کیسے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے؟ چونکہ ہر ایک کی اپنی الگ ٹون تھی، وہ کہیں اور یہ کہیں گا، یہ کیسے آپس میں اکٹھے ہو گئے؟ لیکن ان کا نقطہ اشتراک کیا تھا کہ حسین کی دشمنی دونوں بدبخت اکٹھے ہو گئے تھے۔ بس کوئی نہ کوئی نقطہ اشتراکی ہوتا ہے۔ لفظ شفاعت بتاتا ہے کہ جس کو شفیع بنا رہے ہو اس کے ساتھ اپنی مماثلت پیدا کرو، جب مماثلت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کا شفیع ہو جائے گا۔ پس شفاعت انسان کو ترغیب دلاتی ہے مقام عمل میں کہ اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرو، جب اس جیسا بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارا شفیع ہو جائے گا۔ جو صفات حسین کی ہیں ان صفات میں اپنے آپ کو اتارو، ڈھالو، پھر کیا ہوگا؟ امام حسین آپ کا شفیع بن جائے گا۔ شفاعت کے اندر وہ اوصاف اور وہ کمالات جو شفیع کے اندر موجود ہیں ان کو اپنا کر اپنی تصویر انسانی مکمل کرنی ہے۔ جب ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو اپنا ہمسنخ بناؤ، ان کی صفات کو اپناؤ، ان کی صفات کو اپنا کر ان سے مدد لوگے، ان کی مدد کے سائے میں علم و عمل کے قلم سے اپنی انسانی تصویر بناؤ گے۔ جہاں پہ انہوں نے علم و عمل کے قلم کو چلایا ہے اس طرح آپ چلاؤ، چلانے کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس کے مشابہ ہو جاؤ گے، وہ آپ کا شفیع بن جائے گا۔ قیامت جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس ہستی کے ساتھ محشور کر دیا جائے، چونکہ اشتراک ملتا ہے۔ جس کے ساتھ ہمارا اشتراک ملتا ہوگا اسی شخصیت کے ساتھ ہمیں محشور کر دیا جائے گا۔ اس کے کہنے پہ جو ہم تصویر بنائیں گے اس کی تصویر اور ہماری تصویر ایک جیسی ہوگی۔ خوب جب ایک جیسی ہوگی ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اب دوسرا سوال، آیا شفیع دنیا میں بنانا ہے یا آخرت میں بنانا ہے؟ شفیع دنیا میں بنانا ہے، آخرت میں نہیں۔ وہ کیوں؟ چلنا یہاں پہ ہے، تو جہاں پہ چلنا ہے وہاں پہ شفیع کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ چلنا نہیں وہاں پہ شفیع کی ضرورت نہیں ہے۔ پس میدان عمل میں ہمیں شفیع کی ضرورت ہے۔ جب عمل کا سلسلہ رابطہ منقطع ہو جائے گا وہاں پہ شفیع کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ پس شفیع کہاں سے لے کے جانا ہے؟ اسی دنیا سے۔ یہاں پہ پہلے اس کو اپنا شفیع بنائیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں، مماثلت ایجاد کریں، اشتراک ایجاد کریں، اس کے بعد یہ آپ کا شفیع بنے گا۔ ہوگا کیا؟ پھر قیامت کے دن اسی شفیع کے بل بوتے پہ آپ سفر کریں گے۔ پھر مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں ایک لولا لنگڑا انسان ہے، نہیں چل سکتا، چونکہ بعض صحیح سالم ہوتے ہیں، ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک وہ جا سکتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو بیساکھیوں کی یا لاٹھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک لولا لنگڑا ہو، لولا لنگڑوں کو کس کی ضرورت ہے؟ بیساکھیوں کی۔ کب بیساکھیوں کی ضرورت ہے؟ جب چلنا ہو۔ جب چلنا ہوگا تو بیساکھیوں کی ضرورت ہے نا۔ فرض کریں کہ وہ ایک نقطے پہ پہنچ گیا ہے، پہنچنے کے بعد اب اس کو ابھی چلنا نہیں ہے، پہنچنے کے بعد اگر بیساکھی دی جائے گی تو یہ بیساکھی اس کے کام کی ہے؟
اب کسی کام کی نہیں ہے. کیوں؟ جب ضرورت تھی اس وقت تو دی نہیں، اور جب مقصد میں پہنچ گئے تو اب ٹرک بیساکھیوں کے لا کے رکھ دیں، اس کو کوئی فائدہ. دنیا میں ہمیں انسانی تصویر بنانی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں شفیع کی ضرورت ہے. جب مر جائیں گے میدان عمل ختم ہو جائے گا، سفر انسانی تمام. خود سفر انسانی تمام ہونے کے بعد اب حسین ساتھ میں بیٹھے ہوں، کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہ. اب شفیع کی، وہ شفیع آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہاں سے شفیع کو بنا کے لے جائیں کہ جو کل کو قیامت کے دن آپ کی مدد کر سکے. اور اپنانا کہاں ہے؟ اسی عالم دنیا میں. عالم دنیا میں اگر ہمارا کوئی عمل اہل بیت سے نہ ملتا وہ ہمارے شفیع نہیں ہیں. جن کے ساتھ ہمارے اعمال ملتے ہیں وہی ہمارے شفیع ہوں گے، جہاں وہ جا رہے ہوں گے وہیں ہمیں لے جائیں گے. اگر ہمارے اعمال، کردار، اوصاف، علوم، اعمال ایسے افراد سے ملتے ہوں جو جہنمی ہوں، ان کو ہم نے اپنا شفیع بنایا ہوا ہے، اور ان کے سائے میں جہاں وہ جائیں گے ہمیں وہیں پہ جانا ہوگا. انشاءاللہ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر آخر میں تھوڑا سا اسی حقیقت کو اور بیان کریں گے، اور بعد میں چند ایک اشکالات جو باعث شفاعت پہ وارد ہوئے ان کا جواب دیں گے کہ شفیع جب یہاں سے لے کے جانا ہے تو قیامت کے دن شفیع ہمارے ساتھ پھر کیا رویہ کرے گا، یہاں سے ہمیں کون سا سرمایہ اٹھا کے لے کے جانا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس شفیع کی کون سی خصوصیات ہیں، اور جس کی شفاعت کی جائے گی اس کی خصوصیات کون سے عناصر ہیں جو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہمیں اتارنے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے یہ آل محمد ہمارے شفیع بنے، اور شفیع بننے کے بعد قیامت کے دن وہ جو سفر ہے وہ آسانی سے ان کی معیت میں اور ان کے سائے میں ہم انشاءاللہ کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو پہنچ جائیں. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے، ممکن ہے کل کی بات میں ہم اس کو مکمل کر لیں. اگر مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ بہتر، اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور فرصت سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ